سال 2025 ختم ہو گیا، سال 2026 کا پہلا دن ہے۔ شفیع جان صاحب، ایک تو میں اپریشیٹ کروں گا، آپ نے ایک شو میں جو کچھ نامناسب الفاظ کبھی کہے تھے عظمیٰ بخاری صاحبہ کے بارے میں، آپ نے ان پہ معذرت کی۔ آپ ایک نوجوان ہیں، نوجوان سے توقع مشکل ہوتی ہے، لیکن میں اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو 2025 میں سیاست چلی، 2026 میں بھی اسٹریٹ موومنٹ کی آپ روزانہ بات کرتے ہیں، تو پھر فرق کیا ہوگا پالیٹکس میں؟ پراچا صاحب، بالکل جس بیان کی آپ نے بات کی، ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے تھے نون لیگ سے کہ جس طریقے سے یہ عورتوں کے بارے میں یہ زبان استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی معذرت کرنی چاہیے تھی۔ جس طریقے سے انہوں نے یاسمین راشد کو اس عمر میں جعلی مقدمات میں بند کیا ہوا ہے، جس طریقے سے طیبہ راجہ کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، جس طریقے سے ہر منگل کی رات کو علیمہ آپا اور ان کی بیانوں پہ پانی پھینکا جاتا ہے، جس طریقے سے انہوں نے نورین خانم کو اپنے کندھے سے پکڑ کے، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، جس طریقے سے بشرا بی بی کو یہ جعلی مقدمات کے ذریعے اندر کیا ہوا ہے، جس طریقے سے فلک جاوید، صنم جاوید کو بند کیا ہوا ہے، جس طریقے سے عالیہ حمزہ کے گھر پہ یہ روزانہ چڑھ دوڑتے ہیں، تو وہ بھی اس ملک کی خواتین ہیں، تو ان کے خلاف جو حرکات ہو رہی ہے، جو بیانات عظمیٰ بخاری صاحبہ دیتے ہیں، تو اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے۔ جہاں تک مذاکرات کی اور اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے، تو ہم سندھ جا رہے ہیں 9 جنوری کو انشاءاللہ۔ ہم نے پہلی بھی کہا تھا کہ پنجاب کے کب جا رہے ہیں سندھ آپ؟ 9 جنوری کو۔ اور کراچی جائیں گے یا انٹیریئر میں جائیں گے؟ فی الحال کراچی جائیں گے، اور کراچی کے ساتھ 2 شہروں کو ہم ٹچ کریں گے۔ ہم نے پنجاب میں کہا تھا کہ پنجاب کے بعد ہم سندھ کا رخ کریں گے، اور سندھ کے بعد انشاءاللہ ہم بلوچستان جائیں گے۔ اور سہیل آفریدی صاحب جائیں گے سندھ میں بھی؟ جی بالکل، سہیل آفریدی صاحب اس کو لیڈ کریں گے، کیونکہ اسٹریٹ موومنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے، اور بڑے بہترین طریقے سے اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے پنجاب میں گھٹن کا ماحول تھا اس کو ختم کیا، اس کو توڑا، پنجاب کے لوگوں نے جس طریقے سے ہمیں ویلکم کیا، خیبر پختونخوا کمپلیٹلی تیار ہے۔ ہم کراچی میں بھی اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کریں گے، ہم وہاں پہ اپنے اسیران سے ملیں گے، اپنے پارٹی لیڈرشپ سے ملیں گے، اپنی ممبران صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی سے ملیں گے، وہاں پہ ہم تنظیمی عہدیدارانوں سے ملیں گے، ILF کے بدولت ہم بار سے خطاب کریں گے، ہم سول سوسائٹی کے لوگوں سے ملیں گے، اور اسٹریٹ پاور کو لیڈ کریں گے۔ اور یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے یہ ایک بہت بڑی تحریک اختیار کر رہی ہے، جس کو سہیل آفریدی صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ چلیں ادھر رکیے گا، مجھے ویسے وہ بات ان کی ہضم نہیں ہوئی جو آپ نے بھی سنا، ناظرین نے بھی سنا، کہ وہ لفظ بھیک کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، مجھے بریک پہ جانا پڑا۔ میں شفیع جان مجھے بہت عزیز ہے، چھوٹے بھائی کی طرح، نوجوان ہیں نہیں ادروائز میرا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے، اچھا، اور آپ یقین کریں مجھے بالکل اس کے ساتھ ایک بھائی کی طرح محبت ہے۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں یہ سیاسی طور پہ، وہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں PTI کے، اور انہوں نے جس بھی سینس میں بات کی ہے، لیکن یہ لفظ مناسب نہیں تھا بھیک کا لفظ، کیونکہ یہ پارٹی، لیکن میں مذمت اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ وہ میرے پارٹی کا چیئرمین ہے، ہو سکتا ہے سلپ آف ٹنگ ہوا ہو، تو لہٰذا یہ وہ جو مذمت کا لفظ ہے نا، وہ بڑا ہارڈ ورڈ ہے، یہ مذمت کا لفظ بھی استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا، میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ اچھا، یہ جو شفیع جان نے بات بتائی نا کراچی جانے کا، واقعی میں CM کے لاہور جانے کی ایکٹیویٹی جو ہیں وہ اس کے بڑے اچھے اثرات پڑے ہیں PTI کے سرکل پہ، کیونکہ پنجاب میں کوئی ایکٹیویٹی تھی ہی نہیں، گئے کچھ ایکٹیویٹی ہوئی، کچھ لوگ نکلے، اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے PTI کا سوال تو یہ ہے کہ پنجاب کی PTI کدھر ہے؟ خود PTI کے صدر پرویز الہی پنجاب میں ہی رہتے ہیں، پنجاب PTI کے اپنے صدر بھی ہیں وہاں پر، یہ تو مرکزی صدر ہے نا پرویز الہی، PTI پنجاب کہاں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف میں اگر فیصلے اس طرح ہو کہ آپ نے علی ظفر صاحب کے بغض میں، کہ علی ظفر اپوزیشن لیڈر سینٹ میں نہ بنے، تو آپ نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا نام آگے کر دیا کہ جی اس سے اب ذرا فلسفہ ہو یا کوئی منطق یا دلیل کی کسوٹی پہ مجھے قائل کریں کہ آپ کی وہ کہتے ہیں نا شادی اپنی ہے، دلہا موجود ہے، نکاح کسی اور کا پڑھایا جا رہا ہے، پھر قومی اسمبلی میں بیرسٹر گور کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، اس کو بلٹل کرنا ہے، یا اسد کیسر، کیونکہ یہ دونوں ایسے کت کاٹ کے لوگ ہیں جو اپوزیشن لیڈر بن سکتے تھے، آپ نے ان کو چھوڑ کے اچھکزئی صاحب جس کو پہلے آپ نے صدارت کے لیے نامزد کیا تھا، آخر اپنی پارٹی کے اکابرین پہ اتنا عدم اعتماد کیوں؟
یہ نہیں ہے کہ یہ خان کے فیصلے ہیں. یہ لوگ نہیں چاہتے تھے, راجہ صاحب کی نہیں لگتی ہیں ان کے ساتھ. راجہ صاحب, سلمان اکمل راجہ صاحب اینڈ پارٹی کی علی ظفر کے ساتھ نہیں لگتی ہیں, تو علی ظفر کو نہ بنانے کے چکر میں علامہ صاحب کو ڈال دیا, اور یہاں پہ ان دونوں کو نہ بنانے کے چکر میں جناب اشرف صاحب کا نام آ گیا. اب آپ یہ بتائیں نا کہ ظہور الہی اپنا پرویز الہی صاحب نے اتنی جیل کاٹی, کسی نے اس کا پوچھا ہے؟ اتنے لوگ گئے, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی نہیں پوچھا, اور آج تک پارٹی میں کسی نے حتیٰ کہ ان کے حق میں یا ان کی قربانیوں کی تائید میں کوئی ایک بیان تک نہیں دیا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. اس کو کیا پڑی ہے؟ کم تکلیفیں صحیح, خاندان تک تو اس کا ٹوٹ گیا. اس کے بعد جو ہیں میں ایک مشورہ دینا چاہتا تھا, یہ جو کراچی جا رہے ہیں نا, اچھی بات ہے کہ مزار قائد پہ یا حیدرآباد میں ایک عوامی جلسہ کر لے. لوگ آئیں گے. خیل افریدی جو ہیں وہ بہت سے لوگوں کے لیے امید کی چمک ہیں, نوجوان ہیں, اور خان کی وجہ سے اور خود ان کی اپنی ذات میں یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہے کہ وہ لوگ چاہیں گے کہ ان کو دیکھیں, ان کو سنیں. اور ایک جلسے سے جو ہیں تھوڑی سی پی ٹی آئی سندھ کو کوشش کرنی چاہیے. ہم گئے تھے نا, میں گیا تھا سندھ میں, حیدرآباد میں, میر پور خاص میں, کراچی میں لاکھوں کے جلسے کیے. بالکل آپ کی تجویز درست ہے. اختیار خان ولی صاحب, یہ جو شکایات کی شفیع جان صاحب نے, آپ کی حکومت ہے, جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ حکومت کو ذرا جھکنا پڑتا ہے, حکومت کو آگے بڑھنا پڑتا ہے مفاہمت کے لیے, مذاکرات کے لیے, حکومت کو اپنے سٹینڈ سے ایک سٹیپ پیچھے جانا پڑتا ہے. آپ کے ہاں تو یہ بھی نظر نہیں آ رہا. میرے خیال میں جتنا ہم جھکے ہیں اس کی تاریخ نہیں ملتی. ابھی بھی جو یہ بات کر گئے ہیں شفیع صاحب, یہ اپنا پیٹرول کا بتا رہے ہیں کہ ہم نے 150 کے 160 روپے لیٹر پہ ہم چھوڑ کر گئے ہیں. ان سے تو بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ آپ تو اس نعرے پر آئے تھے کہ ہم پیٹرول 40 روپے کا دیں گے, 65 روپے کا نواز شریف مہنگا دیتا ہے, ایک دن آپ دے سکے؟ آپ نے تو اس نعرے کے ساتھ آپ آئے تھے کہ ہم تو قرضہ لیں گے نہیں, ہم خودکشی کریں گے. یہ آپ کے لیڈر نے کہا تھا. قرضہ آپ دگنا کر کے چلے گئے. آپ نے تو کوئی 50 لاکھ گھر بھی بنانے تھے, وہ کہیں بنے؟ پرانی باتیں بہت بار ہو گئی. ویسے نا وہ بھی پرانی بات کر گئے نا, تو پرانی بات جب آپ کتاب کھولتے ہیں تو باب کھل جاتے ہیں. نہیں, میں تو جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, میں آتا ہوں اس بات پہ. تو اپنے تو آپ اپنے جو مطلب یہ کریڈٹ بالکل نہ لیں کہ آپ نے کوئی جو اپنا مینیفیسٹو دیا تھا ادھر کنونشن سینٹر میں 90 دنوں میں اور 100 دنوں میں انقلاب لانے کا, آپ نے تو اس کو میٹ ہی نہیں کیا. آپ تو 150 روپے کا کہہ کر اس کو آپ, اٹس اے کنفیشن, آپ کنفیشن کر رہے ہیں کہ آپ نے 40 روپے پیٹرول کا لیٹر دینا تھا, وہ آپ نہیں دے سکے. آپ نے بجلی کا یونٹ 5 روپے آپ کو مہنگا لگتا تھا, آپ نے کہا تھا ہم 2 روپے کا دیں گے. ایک دن بھی اگر آپ نے دیا ہو تو بتا دیں. سو یو آر اے فیلئر. میں بتاتا ہوں آپ کو, عمران خان صاحب کے پاس تھیوریز تھی, وہ تھیوریز رکھتے تھے, ان کے پاس ڈیلیورنس نہیں ہے, وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے تھے. ڈیلیور کرنے والی ٹیم ہم ہیں.